ایک پہلوان تھے اور بادشاہ کے دربار کے پہلوان تھے۔ جنید آپ کو کہا جاتا تھا، بہت بڑے پہلوان تھے، بلکہ پہلوانوں کا سلطان آپ کو کہا جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا، دربار کے اندر بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو میرے جنید کے ساتھ مقابلہ کرے، جو میرے جنید کے ساتھ لڑائی کرے، جو میرے جنید کے مقابلے میں آئے، کوئی ہے ایسا شخص؟ تو اس دربار میں سے ایک کمزور سا شخص نکل کے آگے آیا، بالکل کمزور سا شخص جس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، بالکل کمزور سا لاغر شخص نکل کے باہر آیا، کیونکہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو جنید سے لڑائی کرے گا اور جیتے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ اب جب اعلان ہوا، وہ جو ہے کمزور شخص باہر نکلتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کیا جو جنید سے لڑائی کرے گا پہلوانی کے اندر اور مقابلہ کرے گا، اگر وہ جیت گیا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ اے بادشاہ سلامت، میں جنید سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب بادشاہ نے اس کمزور شخص کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے کہا تو اتنا کمزور شخص، جنید اتنا بڑا پہلوان، تو اس سے کس طرح مقابلہ کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کے درباریوں نے کہا کہ تم کس طرح مقابلہ کرو گے، تم تو اپنی موت کو آواز دے رہے ہو۔ اس کمزور شخص نے کہا نہیں، میں جنید سے مقابلہ کروں گا۔ بالآخر بادشاہ نے اعلان کر دیا، بادشاہ نے کہا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں مقام پر جنید کا اور اس کمزور شخص کا مقابلہ ہوگا۔ اب وہاں بادشاہ کا دربار سجایا گیا، بادشاہ کے لیے تخت لگایا گیا، بادشاہ وہاں تخت نشین ہوا۔ بادشاہ نے جب جنید کو کہا کہ میدان میں آ جاؤ، سارے لوگ جمع ہیں کہ جنید تو میدان میں آ گیا، اب وہ کمزور شخص کہاں ہے جس نے جنید کا مقابلہ کرنا ہے؟ اب بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ آئے وہ شخص جس نے جنید کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب وہ شخص مجمع سے نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر جنید تک پہنچتا ہے۔ اب جنید پہلوان ہے، یہاں یہ کمزور شخص ہے، لڑائی بنتی نہیں ہے، لیکن لڑائی کا عالم بھی اور لڑائی کی توجہ دیکھیے گا، لڑائی کا مقام دیکھیے گا، لڑائی بنتی نہیں ہے، لیکن جنید اتنا بڑا پہلوان، آگے کمزور شخص سامنے آ جاتا ہے، اور جیسے ہی سامنے آتا ہے وہاں سے بادشاہ لڑائی کے شروع کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ لڑائی شروع کی جائے، وہ کمزور شخص جنید کو کہتا ہے اپنے کان میرے ہونٹوں کے قریب لے کر آؤ، اپنے کان میرے ہونٹوں کے قریب لے کے آؤ۔ جنید اپنے کان اس غریب شخص کے ہونٹوں کے قریب لے کر جاتا ہے۔ جب جنید اپنے کان اس غریب شخص کے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا، وہ غریب شخص کہتا ہے میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بس کئی سید زادیاں ہیں جو بھوکی بیٹھی ہیں، پیاسی بیٹھی ہیں، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ میں انہیں کوئی نہ کوئی انعام دوں گا، بس اس جو سوچ کے اندر میں نے تمہارے سے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور تمہارے سے مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور میں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں جنید سے مقابلہ کروں گا۔ جب یہ کہا اور پھر آگے کہتا ہے اے جنید، مجھے لاوارث نہیں سمجھنا، مجھے لاوارث نہیں سمجھنا، میں سید زادہ ہوں، اگر آج تو نے مجھے جتوا دیا تو کل قیامت کے دن میں نانا سے یہ عرض کروں گا کہ نانا جان اس نے میرا ادب کیا تھا، اس جنید نے مجھے جتوایا تھا، آج تو اسے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی سفارش کر دے۔ وہ سید زادہ جب یہ کہتا ہے، اب جنید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے، جنید نے یہاں سے جنید گھوما، یہاں سے جنید گھوما، یہاں سے گھوما، بالآخر جنید نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی نیچے گرتا ہے، وہ شخص اس جو کمزور شخص تھا جنید کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جنید کے سینے پہ جب بیٹھا، اب یہاں جب جنید گر رہا تھا تو عقل اور عشق کی لڑائی ہو جاتی ہے، عقل اور عشق کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے جنید نیچے گر گیا تو لوگ تجھے کیا کہیں گے، تیری پہلوانی چلی جائے گی۔ جب جنید نیچے گر رہا تھا، عقل کہہ رہی تھی پہلوانی چلی جائے گی، عشق کہہ رہا تھا اگر پہلوانی جائے گی، یہاں پہلوانوں کا سلطان نہیں تو اولیاء کا سلطان بنا دیا جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں عقل کہتی ہے جنید نیچے گر جاؤ گے تو پھر تمہاری جو عزت خراب ہو جائے گی۔ عشق کہتا ہے جنید یہاں تو نیچے گرو گے، لیکن اللہ رب العزت کا محبوب دنیا کی نظروں میں تمہیں اور اونچا کر دے گا۔ پھر یہاں
जुनैद नीचे गिर जाता है। लोग कहते हैं इतना बड़ा पहलवान और नीचे गिर गया और इस कमज़ोर शख्स से हार गया। जुनैद कहता है कि मैं इस शख्स से नहीं हारा, बल्कि मैंने अपनी किस्मत को एक और रास्ता दिखा दिया है, मैंने अपनी किस्मत को एक और रास्ता दिखा दिया है। अब जुनैद यहाँ हार जाता है। जब रात को सोता है, बिस्तर पे गया, रात को सोया, ज़हरी आँख बंद हुई, दिल की आँख खुलती है, सामने आमना कलाल तशरीफ़ ले आता है, सामने आमना कलाल तशरीफ़ ले आता है। आकर आमना कलाल फरमाता है जुनैद खड़े हो जा। जुनैद खड़ा हुआ। आमना कलाल ने जुनैद को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद ये आमना कलाल फरमाता है जुनैद, आज से पहले तू पहलवानों का सुल्तान था, आज तूने मेरे सैयदजादे का अदब किया है, आज से मैंने तुझे औलिया के सुल्तान बना दिया है। पहले सिर्फ पहलवानों का सुल्तान था, आज तो तुझे औलिया का सुल्तान बना दिया है। तो ये सैयदजादे के अदब की वजह से जुनैद बगदादी को विलायत जैसा रुतबा अता किया गया।